चल अबे सीधा चल वरना पिछवाड़े में लगाऊंगी लात। सीधा चल, मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरती। लेकिन इनोसेंट बन रही हैं और डर भी रही हैं। लेकिन लैंग्वेज देख लें, आंटी की असल लैंग्वेज सामने आ गई, क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए आंटी कुछ और होती हैं और रियलिटी में आंटी जी कुछ और हैं। तो यही आज का टॉपिक कि ये यूट्यूबर ये रियलिटी में ऐसे बिल्कुल नहीं होते जो आपको नज़र आते हैं। ये स्क्रिप्टेड होता है जो आपको दिखाया जाता है। इस पे बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे आंटी ने जो तबलीग की थी मज़ारों पे शॉपर धागे बांधने की, उसका एक नतीजा निकल आया है। और आंटी से कुछ लोग जो हैं वो फरियाद कर रहे हैं कि हमारी तरफ से धागा बांध दें हमारी शादियों की दुआ करके। तो वो कौन है उस पर भी बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे जी, आंटी की हिम्मत को सलाम है, सैल्यूट पेश करना है मैंने आज। क्यों करना है ये भी आपको बताती हूँ। और अंकल जी को क्या आंटी ज़बरदस्ती घसीट कर साथ लाई हैं, क्योंकि अंकल जी की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो कोई इस ट्रिप से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। तो इसके पीछे क्या वजह है इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ कि ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर्स और बाकी भी जितने टीवी शो होते हैं या ब्रॉडकास्ट होते हैं, इनमें जितना भी आपको मवाद दिखाया जाता है ये तमाम का तमाम स्क्रिप्टेड होता है। और सबसे ख़तरनाक इसमें है हमारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, स्पेशली जो वॉइस ओवर करते हैं, जो मतलब कि लाइव पूरी वीडियो बनाते हैं। मैं लाइव से मुराद के बोलना भी साथ साथ और कैप्चर भी साथ साथ करना, वो फिर भी इतने ख़तरनाक नहीं होते जितने ख़तरनाक वॉइस ओवर करने वाले होते हैं। क्योंकि ये जो वॉइस ओवर करते हैं ये सोच समझ के बोलते हैं और ये अपने आप को एक बहुत ही सीधा साधा नेक फरिश्ता नुमा इंसान बना के आपके सामने पेश करते हैं। क्योंकि इनको पता ये मतलब इनके पुरसुकून होते हैं ना जब ये वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, तो ये सोच समझ कर बोलते हैं। वैसे भी लोगिंग हम जब करते हैं तो उसमें साथ साथ बोलने में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे आज हमारी आंटी से हो गई। जब इनका जो छोटा बेटा है शहजादा, इनको जब सता रहा था, डरा रहा था जिन्नों चुड़ैलों से, जब ये ट्रेन की तरफ जा रहे थे, तो आंटी ने कहा अबे चल मारूंगी पिछवाड़े में तेरे लात, क्यों डरा रहा है मुझे। तो ये है रियलिटी इनकी। असल में ये इस तरह के हैं। और जब से ये ट्रिप शुरू हुआ है तो आप एक बात नोट कर लें कि आंटी और इनके बेटे के दरमियान जो बातचीत होती है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनके घर का माहौल किस तरह के हैं, किस तरह का है। ये नहायत ही लापरवाह और ख़ुद गर्ज़ लोग लगे मुझे, जिनको खाने पीने फिरने फिराने के अलावा का मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ है। और कोई इतना ज़्यादा जैसे कोई मोटा दिमाग का होता है ना बंदा, जो कोई गहराई में इतना सोचता नहीं है, मतलब उस तरह के ये मुझे लगे हैं माँ बेटा। अंकल नहीं, अंकल की बात ही मैं करूँगी। तो तहसीन जो कि तकरीबन 30 साल का है या 31 साल का होगा, चले 30 का नहीं 29 का तो होगा ही। तो लेकिन उसके अंदर मुझे 10-15 साल का बच्चा नज़र आता है। आजकल के तो 10-15 साल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। 6-7 साल का बच्चा उसके अंदर मुझे नज़र आता है। उसकी बातें सुन के मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो छोटा बच्चा है। तो आंटी उसके साथ पूरा टाइम बिज़ी हैं। वो दोनों माँ बेटा खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और अपना मनपसंद जो है ना खाना खा रहे हैं। मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह के चाट और रेड़ियों से वो क्या कहते हैं सस्ती आइसक्रीम और इस तरह की चीज़ें और मतलब फुल वो अपनी मौज मस्ती में है, आग लगे बस्ती में आंटी जी हमारी मस्ती में। तो दो एक जैसे नन्हे काके बच्चे जो है ना, मुझे ऐसे लगता है साथ मिल गए हैं जो और वो खूब इंजॉय कर रहे हैं आज़ादी, जैसे उनको आज़ादी मिली है बहुत दिनों के बाद, 1 साल के बाद शायद, तो वो उस आज़ादी को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आंटी जी जो साथ में अपने लेके आई हैं अपने हस्बैंड, जिनका नाम लगा के आई हैं कि वो चाहते थे कि हम ट्रिप पे जाएं, उनको बहुत शौक़ है घूमने फिरने का और वो अक्सर मुझे लेके जाते हैं। साल में हम एक दफ़ा ज़रूर जाते हैं और सबसे पहला पड़ाव हमेशा की तरह मज़ारात पे होता है और उस मज़ारात का भी रिज़ल्ट निकल आया, उस पर भी बात करती हूँ। तो अंकल जी जब से घर से चले हैं ना, अंकल जी मुझे बहुत उदास, बहुत थके थके, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे आगे सफ़र बढ़ता जा रहा है ना, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन वो ज़ाहिर नहीं कर रहे, उनके मुंह में ज़ुबान नहीं है और मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है ना वो माँ बेटे के हाथ में है। और साफ 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 दिखाई दे रहा है, अंधों को भी दिखाई दे रहा है
کہ انکل جی ٹوٹلی بے بس ہیں، ان کے انکل جی کے کنٹرول میں یہ بالکل بھی نہیں ہے، سارا ہولڈ جو ہے وہ ماں بیٹے کا ہے، کیونکہ پیسہ ان کا ہے اور ویڈیو بھی وہ بنا رہے ہیں اور پیسہ لگا بھی وہ رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، انکل کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم، انکل فل بے بس ہیں۔ اور دوسرا پھر ایک بندہ جو ہمیشہ ہی گاڑی میں ٹریول کرے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، انکل جی کو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کار کی بیک سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے، تو جو بندہ گاڑی کے سفر کا عادی ہو اس بندے کو آپ ٹرینوں میں، بسوں میں، رکشوں میں اگر آپ دھکے کھلائیں گے تو اس بندے کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہی مطلب کہ صحیح مجبور اور لاچار نظر آ رہے ہیں۔ اور کل جب وہ مزار پہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے فرش پہ، تو یقین کریں مجھے ایسا لگا نا کہ بھئی جیسے مطلب مجھے تو بہت افسوس ہوا، لیکن انٹی بہت پتھر دل عورت ہے اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انکل جی انٹی کے غلام ہیں، انٹی کے انکل جی غلام ہیں، اور انٹی جی نے شاید کوئی پکے تعویذ دھاگے کیے ہیں، کوئی پکی منتیں مرادیں مانی ہیں کہ انکل بھی انٹی کی پھول مٹھی میں ہے اور انٹی جی کے دونوں داماد بھی، مطلب وہ بھی ایسے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی انٹی چاہتی ہیں کہ بھئی وہ بھی فل ہمارے ہولڈ میں آ جائیں، کنٹرول میں، لیکن ابھی تک ادھر کچھ اتنی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو رہی انٹی جی کو، اسی لیے انٹی جی ہر سال اپنے چکر لگائی جا رہی ہیں اور جو انکل کو اپنے بس میں کرنے کے لیے منتیں مرادیں وہ مانتی رہی ہیں ساری زندگی، وہی اپنے دامادوں کے لیے بھی مان رہی ہیں۔ ہاں، تو ایک بہت ہی مزے کا کامنٹ آیا تھا کل کی ویڈیو میں، کسی نے کہا تھا کہ انٹی جی کو اپنے داماد بڑے کو لے کے جانا چاہیے جو بیچارہ گنجا ہے، تو اس کا سر وہاں پہ دیوار میں رگڑے تاکہ نہ اس کے بال اگائیں، کیونکہ انٹی نے خود بولا تھا کہ گنج پن دور ہوتا ہے اس دیوار میں سر رگڑنے سے، ٹھیک ہے؟ تو اب جی انکل جی کا بلڈ پریشر مشین بھی انٹی نے ایویں نہیں لی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آپ نے ایمرجنسی میں مشین تبھی لی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ میں سفر میں ہوں اور میرے ہسبینڈ کی طبیعت ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، اس وجہ سے مشین لے لی تاکہ پتہ چلتا رہے ساتھ ساتھ اور کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ لیکن جب بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو اس چیز آگے ویڈیو کو کلپ کو ایڈٹ کر دیا، وہاں پہ دکھایا نہیں، بتایا نہیں کہ انکل کا جو بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہے یا ہائی ہے یا لو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے بھی مجھے لگا کہ یہاں پہ فل انکل جی کو اگنور کیا جا رہا ہے اور وہ نہایت تھکے ہوئے ہیں، نہایت بے سکونے ہیں، پر ہم کیا کریں جی، ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے نا، تو انکل جی کے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بول سکیں کہ بھئی میں اس طرح کے بسوں یا گاڑیوں ٹرینوں کے ٹریول میں نہیں خوش ہوں، یا میری صحت یا میری عمر اجازت، عمر کا بھی تو تقاضا ہوتا ہے نا۔ اب اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ دونوں ہسبینڈ وائف کی اچھی خاصی ایج ہے، چلے ٹھیک ہے، انٹی ایکٹیو ہیں یا انٹی کو اس طرح کے ماحول میں خوشی ملتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی میں، تو جب خوش ہوتا ہے بندہ تو وہ ویسے ہی فٹ رہتا ہے، لیکن انکل خوش نہیں ہے تو ویسے بھی ان کی ایج اتنی زیادہ ہے تو وہ تو بیچارے ان کا تو حال ہی کوئی نہیں رہ گیا، لیکن یہ ظالم عورت دیکھ لیں اپنے فائدے کے لیے وہ فل اگنور کر رہی ہے اپنے شوہر کو، جو کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو ٹائم دینے کے لیے نکلی ہوں، گھر میں ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور آپ دیکھ لیں ان کی مطلب کہ کیا ٹائم دے رہی ہیں ان کو، فل ٹائم دونوں ماں بیٹا بیزی ہوتے ہیں اور انکل فل ٹائم اگنور ہو رہے ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جو انٹی نے لوگوں کو سکھایا نا شاپر باندھنا اور دھاگا باندھنا، اس کا رزلٹ نکل آیا ہے، میں نے کامنٹ بھی شیئر کر دیا ہے، ان کے ایک سبسکرائبر نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں کہ بھئی دو نام اس نے لکھے ہیں، یہ نام لے کے آپ پنڈی میں کس بھی مزار پہ جائیں تو دھاگے ہمارے نام کے باندھ دیجیے گا تاکہ ہمارے رشتے ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں ان انفلوئنسرز کو ہم ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں کہ آپ اپنے عمل سے، اپنی جو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ہوگی نا عوام گمراہ، ہوگی نا، رزلٹ نکل آیا نا، تو ہم غلط تو نہیں کہتے۔ تو یہ ہے جی، لوگوں کے عقیدے پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے مطلب کہ اور طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں مزاروں سے اور دھاگے باندھنے، اور یہ مطلب اب میں کیا کہوں، حالانکہ میں تو خود اولیاء کرام کی ماننے والی ہوں، لیکن اولیاء کرام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بالکل بھی نہیں سکھایا، بالکل قطعاً نہیں۔ تو جی اب بات کر لیتے ہیں جی آنٹی کی چھوٹی بیٹی جو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی امی کی غیر موجودگی میں اپنے میکے نہیں جاتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں صرف اس بچی کو اتنا کہوں گی کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ اپنی امی کی، وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ کی اپنے بھائی اور بھابھی سے بالکل نہیں بنتی، آپ کی بھابھی اور آپ کی بڑی بہن کی بہت آپس میں بنتی ہے، کیونکہ آپ کی بھابھی کو بھی پتہ ہے کہ بڑی بچوں سے بنا کے رکھنی ہے، اسی کا گھر میں پورا ہولڈ ہے، اس کو مٹھی میں رکھوں گی تو میرے بھی وارے نیارے ہیں،
تو آپ کو کوئی وہ خاص لفٹ کرواتی نہیں ہے اور نہ ہی آپ ان کو کرواتی ہیں، اور آپ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی ہیں اپنی بھابھی کی انسلٹ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو نہ جانے کا ریزن بھی یہی ہے کہ آپ نے کوئی اپنی بھابھی کے لیے کبھی اچھا سوچا ہو تو آپ دھڑلے سے جائیں نا، ماں کی غیر موجودگی میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ جائیں گی تو وہ تو آپ کو کھلے دل سے ویلکم کرے گی، کیونکہ وہ تو ان چیزوں میں ماہر ہے، چاپلوسیوں اور خوش آمدوں میں، تو وہ تو اس چیز کو کبھی بھی نہیں کہے گی کہ آپ کیوں آئی ہیں۔ لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا نا، کیونکہ آپ نے صرف آپ نے بھابھی اور بھائی سے کبھی بنا کے رکھی نہیں، تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے آپ کو اور آپ کے والدین کو کہ ماں باپ کے بعد جو گھر ہوتا ہے وہ بھابھی اور بھائی کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہی نے آگے چلانا ہوتا ہے سلسلہ خاندان کا، انہی نے وہی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو پھر جیسے باپ کی جگہ بڑا بھائی اور بڑی بھابھی اپنی آپ کی اماں کی جگہ ہوتی ہے، تو انہوں نے ہی آگے چلانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ رویے اچھے رکھیں گے، آج ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، تو کل کو وہ اپنے گھر میں، یعنی کہ آپ کے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے، ویلکم کریں گے، اور آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کو اپنے ماں باپ کی کمی وہ محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ ہم جاتے ہیں تو ہماری نندیں ہمیں ہمارے والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی، جو سچی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی ماں باپ ہمیشہ کبھی بھی ساتھ نہیں رہتے، اللہ آپ کے اماں ابا کی زندگی کرے، لیکن دنیا فانی ہے، ہم سب نے جانا ہے، تو اپنے بہن بھائیوں سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا کے رکھنا چاہیے، اسپیشلی بڑی بھابھی اور بھائی سے، کیونکہ آگے ماں باپ کا سلسلہ میں نے جیسے کہا انہی کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کا دل جیت لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آنٹی کی جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ زیادہ موڈی ہیں، اور وہ بھابھی کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور انہوں نے اب یہ بات کر کے ثابت کر دیا کہ سچ میں وہ بھابھی کو ناپسند کرتی ہیں۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔